پروگرام رپورٹر میں خوش آمدید. میں ہوں اسامہ بن جاوید. 12 مئی کو پاکستان کے سینٹ اور ایوان زیری نے ایک مشترکہ قرارداد منظور کی. اس مشترکہ قرارداد میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی غیرت، قومیت اور سوورنٹی پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دی جائے گی. لیکن کیا واقعی آج جو مغربی دنیا میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے کیا صرف یہی سوال ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں دراندازی کی کیسے، یا پاکستانیوں کو چند اور سوال بھی اٹھانے چاہیے؟ کیا پاکستان کا ٹیکس دینے والا طبقہ یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہے کہ آخر اسامہ بن لادن ایک کمپاؤنڈ میں، جو کہ آرمی سے زیادہ دور نہیں تھا، 5 سال سے مقیم تھا؟ کیا پاکستان کا ٹیکس پیئر یہ سوال کر سکتا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں؟ کیا القاعدہ کے اہم رہنما سینیٹر جان کیری کی آمد سے پہلے دندناتے پھر رہے تھے؟ کیا پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ سوال کر سکے کہ آخر پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کا کیا کردار ہے، پاکستان کی فوج کا کیا کردار ہے، وہ کون سی ڈیلز ہیں جو کہ پاکستانی فوج اور امریکہ کے درمیان موجود ہیں؟ کیا پاکستان نے ڈرون حملوں کی اجازت دی ہوئی ہے؟ سینیٹر جان کیری کی آمد پر آخر ان سے ڈرون حملوں کا سوال کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ ان کے جاتے ہی ایک اور ڈرون حملہ ہو گیا. یہ تمام سوالات ہیں جن کے ہم جوابات جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ سے. لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم سوال کر رہے تھے کہ کیا پاکستانی قوم بحیثیت قوم ان سوالات سے مطمئن ہے جو کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں اٹھائے گئے، اور ان سوالات کے آخر کیا جوابات ملے؟ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے آصف حسنین صاحب، اور مسلم لیگ نون سے ہمیں پرویز ملک صاحب نے جوائن کیا ہے. آصف حسنین صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ حکومت کا حصہ ہیں. اب یہ بتائیے کہ کیا واقعی پاکستانی قوم کے لیے یہ سوال مناسب ہے، یا واحد سوال یہی ہونا چاہیے کہ امریکہ نے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا؟ کیا وہ والے سارے سوال کہ آخر اسامہ بن لادن پاکستان میں کیا کر رہا تھا، اتنے عرصے سے کیوں تھا، یمنی لیڈر پاکستان میں پکڑا جاتا ہے سینیٹر جان کیری کے جانے کے بعد، تو پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ اس طرح کے سوالات بھی اٹھائے جانے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوالات متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت نے، الطاف بھائی نے جو سوالات اٹھائے ہیں، یہ وہی سارے سوالات ہیں جس پر ان کیمرہ بریفنگ میں ڈسکشنز ہوئیں اور وہ سوالات اٹھائے گئے. اس کو قبل از وقت جو ہے وہ الطاف بھائی جو ہے ان سوالات کو ایک شکل کی صورت میں سامنے لے کر آئے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ تعلق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صرف تعلق جو ہے وہ امریکہ سے نہیں، بلکہ دنیا سے جو تعلقات ہیں وہ آپ کے کس طرح کے ہونے چاہیے. کیا تعلقات آپ کے جو ہے برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے، ملکوں کی اپنی جو خود مختاری اور سالمیت اور بقا ہے اس کو محفوظ رکھ کر؟ کیا آپ کے تعلقات اس بنیاد پر ہونے چاہیے کہ آپ کی جو اس وقت جو پالیسیز ہیں وہ دونوں ملکوں کی جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر طے کی جائیں؟ آج آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پڑوسی ملک کے جو تعلقات ہیں، افغانستان کے تعلقات، ایران کے تعلقات، رشیا کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا اس کے تعلقات، چائنا کے تعلقات، انڈیا کے ساتھ تعلقات، آج آپ کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کس بنیاد پر ہیں؟ اور جہاں تک امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز سے، دنیا سے تعلقات کی بات ہے، تو میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ سارے تعلقات جو ہے جو دنیا ہم سے دوستی رکھتی ہے وہ تو اپنے مفادات کے بنیاد پہ رکھتی ہے. ہم اس دوستی میں اتنی آگے نکل جاتے ہیں یا اتنے جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ سامنے اپنے معاملات کو رکھ نہیں پاتے. اب یہ جو تعلقات ہیں یہ تعلقات مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. خالی آپ کسی سے جو تعلقات جو ہے وہ لون اور ایڈ کی بنیاد پر تھوڑی کرتے ہیں، بلکہ تجارتی تعلقات ہوتے ہیں، آپ کے فوجی تعلقات ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ اقتصادی تعلقات ہوتے ہیں. اب ان سارے تعلقات کو آپ کو اس نگاہ سے دیکھنا ہوگا کہ جو آپ کے بھی مفاد میں ہو
اور دنیا کے بھی مفاد ہیں۔ عاصف حسین صاحب، آپ نے جیسا کہ کہا کہ تعلقات کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے، متحدہ قومی موومنٹ جنرل مشرف کی حکومت میں بھی ساتھ تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتنے سال ہو چکے ہیں، تو یہ اتنا لمبا جو دور گزرا اس میں کیا واقعی کبھی بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ کبھی بھی ان تعلقات پر آپ کی جو ہے وہ حکومتی حلقوں میں، کیونکہ آپ حکومتی حلقوں میں رہے ہیں تو اس لیے آپ سے بھی تو عوام یہ سوال کریں گے کہ آخر اتنے عرصے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ واحد متحدہ قومی موومنٹ ہے کہ جس کی قیادت نے ہمیشہ اس بات کو ملوز خاص رکھا اور ہم سامنے لاتے رہے کہ پاکستان میں بننے والی جو پالیسیز ہیں وہ چند 2% بااثر لوگ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تیار کرتی رہی، اور ان پالیسیز کی بنیاد پر آج ملک کی پالیسیاں بناتے رہے، اس کو چلاتے رہے، اور عوام کو آپ نے کبھی اعتماد میں نہیں لیا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور ملک کے جو 2% جو بااثر لوگ ہیں، میں جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، یہ سارے لوگ جن کا آپس میں ایک نیکسس بنا ہوا تھا، جو خود یہ پالیسیاں اپنے مفاد کے مطابق تیار کرتے تھے، ملکوں سے اگر امداد لیتے تھے تو اس کو اپنے اوپر خرچ کرتے تھے، اس کو عوام پر کبھی نہیں خرچ کیا گیا۔ تو ایم کیو ایم نے، متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھا، اور ہم کہتے رہے حکومتوں سے ان کے کولیشن میں رہتے ہوئے کہ ہماری جو پالیسیاں ہیں، خواہ وہ خارجہ پالیسیاں ہوں، وہ داخلہ پالیسیاں ہوں، وہ اقتصادی پالیسیاں ہوں، اس کو جو ہے بیلنس ہونا چاہیے اور عوام کو سامنے لا کر کریں، چند لوگ اس پر جو ہے وہ فیصلہ صادر نہ کریں۔ لیکن مختلف ادوار میں جو حکومتیں آئیں یا اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگوں نے حکومتیں کی، فوج نے جو حکومت کی، ان سب نے جو پالیسیاں ترتیب دی عوام سے رجوع نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم بند گلی میں جب کھڑے ہیں، آج ہم دیوار سے لگے ہیں، تو آج ہم عوام کے پاس گئے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 13 سال میں کہ ہم جو ہے ان کیمرہ بریفنگ نے عوامی نمائندوں کو ہم بریف کر رہے ہیں، آج عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا جانے دے۔ اگر ہم 63 سالوں میں یہ عمل کر رہے ہو تو یقینی طور پر ہم آگے کی طرف بڑھ سکتے تھے، اپنی پالیسیوں کو بہتری کی جانب لے جا سکتے تھے۔ یقیناً ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ پرویز ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، رہنما ہے نون لیگ کے۔ پرویز ملک صاحب، سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پاس یہ حق حاصل ہے، جیسا کہ عاصف حسین صاحب نے کہا کہ فوجی قیادت جو کچھ کرتی رہی اس پر سوال اٹھایا جائے، اور آج پوچھا جائے کہ کن فیصلوں کے تحت، کن ڈیلز کے تحت، کن معاہدوں کے تحت یہ فیصلے کیے جاتے رہے، یا پاکستانی قوم کو غیرت اور خود مختاری کی اس بحث میں الجھا دیا جائے کہ جس کے تحت صرف ایک سوال ہوتا رہے کہ امریکہ نے پاکستان میں دراندازی کیوں کی؟ پہلے تو جو آپ نے یہ بات کی، اس میں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جو مؤثر ایک قسم کی اسٹریٹجی بنتی ہے یا ایک پالیسی اڈاپٹ ہوتی ہے، اس میں حکومت وقت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کا، ہم اپوزیشن میں ہیں کہ ہماری بھی اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے۔ چیزیں اگر پارلیمنٹ میں آئیں، ان کو ڈسکس کیا جائے، ان پہ سے اصل ڈیبیٹ ہو، اس میں آپ اپوزیشن کی مرضی ہے اس میں شامل کریں، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیشنل پوائنٹ آف ویو سے یہ پالیسیز بنی ہیں۔ انفارچونیٹلی جو حکومتیں آئی ہیں وہ، اور آج کی بھی حکومت بھی جو ہے وہ بھی اپنی ذاتی رائے کو آگے رکھتے ہوئے، اپنے این آر اوز کو ٹھیک کرتے ہوئے، اپنے دوسرے معاملات کو ٹھیک کرتے ہوئے، اپنی ذاتی چیزوں کو پرلونگ کرنے کے لیے، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنا طول دینے کے لیے چیزوں کو، وہ کمپرومائزز کے تھرو نیشنل انٹرسٹ کو کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے یہی مسلم لیگ نواز نے اسی لیے یہ موقف لیا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا انڈیپینڈنٹ کمیشن بننا چاہیے جو کم از کم یہ چیزوں کی بیک گراؤنڈ کو سارا دیکھے اور اس میں آئیڈینٹیفائی کرے کہ جی کہاں غلطی ہے، کیا غلطی ہے، اور اس کو کیسے آئندہ کے لیے اصلاح کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا کوسچن مارک ہے، آپ بہت ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہیں، چھوٹی موٹی ڈیویشنز بھی کر سکتے ہیں، مگر آپ یونیلیٹرل انکروچ کریں کسی کی ٹیریٹری پہ، جغرافیہ کو اگر بدلنے کی، کراس اوورز کریں لمٹس کو، تو وہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انٹرنیشنل ملک ہوگا اس کو کبھی قابل قبول۔ لیکن پرویز ملک صاحب، اتنا شور اب کیوں؟ یہ پہلی خلاف ورزی نہیں تھی، کل پھر خلاف ورزی ہوئی، اس سے پہلے بھی خلاف ورزی ہوتی رہی۔ ہاں، ٹیریٹری کی آپ بات کر سکتے ہیں کہ اتنی اندر پہلی دفعہ آگے خلاف ورزی کی، اس سے پہلے یعنی چند میل کی خلاف ورزی ٹھیک ہے، زیادہ خلاف ورزی ہوگی تو احتجاج کیا جائے گا۔
نہیں دیکھیں وہ چند غلطی کی تو وہ ایک ٹیکنیکل ایررز بھی ہوتی ہیں, شرارتیں بھی ہوتی ہیں. ابھی کل بھی افغانستان سے ہوئی اور اس کو اٹیک بھی کیا گیا گراؤنڈ فورس. وزیرستان پہ کریں تو شرارت ہے, ایبٹ آباد پہ کریں تو غلطی ہے. نہیں دیکھیں یہ ایکشن ہوا ہے, یہ ایکشن ہوا ہے. اس کا آپ دیکھیں نا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ وہ ایکشن ہوا ہے, آپ کی ٹیریٹری میں آئے ہیں ایک ٹیررسٹ کو, ہائی پروفائل ٹیررسٹ کو, جس کو ہم بھی انڈورس نہیں کرتے کہ ٹیررزم جسٹیفائڈ ہے, اس کو انہوں نے اٹھایا ہے, اٹھا کے ان کو خود ہی وہاں اس کو جیسے انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم نے وہاں اس کو کل کیا ہے اور کل کر کے وہ ان کو ساتھ لے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایکشن ہے. دیکھیں ممالک میں اگر ٹیررسٹ آپ نے پکڑے ہوں, کوئی کرمنلز پکڑنے ہو, تو آپ نارملی ان کے ساتھ جوائنٹ آپریشن کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ہے کہ کرمنلز کو ٹریس کرنے کے لیے اگر ہمارا کوئی کرمنل اگر کہیں چھپ کے جہاں دبئی میں جا بیٹھا ہے تو ہم خود وہاں نہیں کریں گے, ہم وہاں کی پولیس کو, وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو ساتھ انوالو کر کے اپنے معاملات کو آگے. یہ انٹرنیشنل. لیکن پرویز ملک صاحب, وہ تو سینیٹر جان کیری خود کہتے ہیں کہ انہیں خود نہیں پتا تھا, جنرل ڈیوڈ پیٹریس کو نہیں پتا تھا, بڑا ہائی پروفائل ایکشن تھا, انہوں نے 2001 میں کرنے کی کوشش کی, تورا بورا میں تو اسامہ بن لادن نکل گیا, یہاں بھی بتا دیتے تو وہ نکل جاتا. تو ان کی جسٹیفیکیشن کس حد تک صحیح ہیں؟ دیکھیں بالکل صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ یونیلیٹرل ایکشن جو ہے وہ کسی صورت بھی الاؤڈ اور پرمیسیبل نہیں ہے. آپ ایک پارٹنر ہیں, آپ ایک پارٹنرشپ میں آپ وار آن ٹیرر کی جنگ کو لڑ رہے ہیں, تو آپ اس پارٹنرشپ کو آپ نبھائیں گے, اس پارٹنرشپ میں آپ شیئر کریں گے چیزیں, آپ اپنی مشکلات ان کو بتائیں گے. اور یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایک خوددار قوم جو ہے وہ کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ کوئی دشمن یا کسی اور دوست کو خود وہ آپ کی ٹیریٹری کراس کرے, آپ کو بتائے بھی نہ, اور آپ ایسے معاملات کو کر جائے. اور میں سمجھتا ہوں یہ تو پرویز ملک صاحب کتنے کلومیٹر تک برداشت کرے گی, کیونکہ یہ پہلی دراندازی نہیں تھی اور اس کے بعد بھی دراندازیاں ہوتی رہی ہیں. دیکھیں کلومیٹر کی بات ہے, وہ جو آپ ایئر سپیس کی وائلیشنز ہیں وہ اور کیٹیگری میں ہے. یہاں تو ایک لینڈ کیا گیا, لوگوں کو اتارا گیا. کل دراندازی کی انہوں نے, 2 آپ کے فوجی جوان زخمی ہو گئے, اور کیسے دراندازی ہوتی ہے؟ دیکھیں بارڈر پہ ایکٹیویٹیز یہ چلتی رہتی ہیں جہاں آپ کی ہاسٹیلٹیز ہوں. اٹس ناٹ اے نارمل ٹائم نہیں ہے یہ افغانستان کے ساتھ بھی اور آپ کی دوسرے بارڈرز پہ بھی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہ جو انٹرنیشنل فیلنگ, مگر یہاں اتنا بڑا ایکشن کر دینا, میں سمجھتا ہوں یہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ پاکستان کا بچہ اس بات پہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ کس طرح ہو گیا. اور یہ ڈیفینیٹلی یہ آپ کی ٹیکس پیئرز کی منی, آپ نے کہا ہے کہ ایک پیسہ جو آپ کے خرچ ہوتا ہے آپ کی کنسٹرکٹ کرنے کو, آپ کو ڈسٹروائے کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا, وہ ایک ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور اٹس پبلک کا پیسہ. یو آر اکاؤنٹیبل کہ آپ اس کو کیسے خرچ کرتے ہیں.